حضرت موسیٰ بن عقبہ اور حضرت عروہ سے روایت کیا ہے، اور حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت نے بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو شدید قسم کی آندھی آئی، اور وہ اتنی شدید تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ سارا کارواں جو ہے، یعنی جو غزوہ سے واپس تشریف لا رہا ہے لشکر، یہ سارا کا سارا ریت کے اندر دب جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آندھی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ ایک منافق کی موت کی خبر لائی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اور راوی کہتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر ہم پہنچے تو جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک منافق کی موت کی خبر لائی ہے یہ آندھی، تو مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ کے پتہ چلا کہ رفاع بن زید بن تابوت یہ فوت ہو گیا ہے، واصل جہنم ہو گیا۔ خیر، یہ جو نبی علیہ السلام کی خبر تھی اس کا راوی نے پہلے جواب دے دیا ہے کہ ہم مدینہ پہنچے تو یہ بات سچ ہو چکی تھی۔ اب اسی طرف واپس چلتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی اس وقت تک معلوم نہیں تھا، تو انصار کی ایک محفل کے اندر الگ الگ ٹولیوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ان ٹولیوں میں انصار کے کچھ لوگ بیٹھے تھے ایک الگ ٹولی بنا کے، تو اس میں ایک جس شخص کے دل کے اندر کھوٹ تھا، جو صدق کے دل سے ایمان نہیں لایا تھا، اس شخص نے یہ بات سنی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ ہوا ایک منافق کی موت کی خبر لائی ہے، تو اس کے دل کے اندر کیونکہ کھوٹ تھا تو اس نے انصار کے سامنے کہا کہ یہ دیکھیں اب ہوا تھم چکی ہے، سارے لوگ اپنے سواریاں اونٹنیاں انہیں تلاش کر کے اکٹھا کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی نہیں مل رہی۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹنی سے بڑی خبریں تو دیتے ہیں لیکن اونٹنی کا پتہ نہیں بتاتے کہ وہ کہاں پہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی نہیں مل رہی تھی، باقیوں کی سواریاں مل گئیں۔ اب یہ تانا اس نے ان انصار کی محفل کے اندر دیا اور وہاں سے اٹھایا، اٹھ کے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، یعنی اسے دیکھا تو ارشاد فرما دیا کہ ایک منافق تانا دے رہا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی اونٹنی گم ہو گئی ہے، کیا اللہ تعالیٰ انہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے؟ یعنی اسے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے اس مقام سے آگاہ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی شخص بذات خود غیب نہیں جان سکتا۔ میری اونٹنی اس گھاٹی میں ہے جہاں تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کی نکیل ایک درخت کے ساتھ معلق ہو گئی ہے، یعنی لٹک گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس اونٹنی کی طرف گئے اور اسے بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا اسی طرح وہ اونٹنی موجود تھی۔ وہ منافق دوڑتا ہوا اس گروہ کے پاس آیا کہ جس کے سامنے اس نے یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام بڑی عظیم خبریں تو دیتے ہیں لیکن اونٹنی کے بارے میں نہیں بتاتے۔ وہ لوگ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہی تھے، یعنی ان میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا، اٹھ کے گیا بھی نہیں تھا۔ منافق نے ان لوگوں کو مخاطب کیا، کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی شخص محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا ہے؟ یعنی میں نے جب سے بات کی ہے اس بات کرنے کے بعد کوئی شخص جہاں سے اٹھ کے گیا ہو اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے وہاں وہ گفتگو بتائی ہو جو میں نے تمہارے سامنے کی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہم تو
ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، یہاں سے ہم تو اٹھے ہی نہیں ہیں۔ منافق نے کہا کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی بات کو بیان فرما رہے تھے، یعنی آپ نے تو قسم اٹھا دی ہے کہ ہم یہاں سے اٹھے نہیں ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری اسی بات کو دہرا رہے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ اب اس کے بعد جو کہتا ہے اس سے پہلے مجھے نبی علیہ السلام کی نبوت کے اندر شک تھا، آج کے بعد میرے دل سے وہ شک ختم ہو گیا ہے، میرے دل سے نفاق ختم ہو گیا ہے۔ میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صدق کے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں، میں آج دل سے انہیں تسلیم کر رہا ہوں۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جنہیں بندہ پڑھتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔